الرجيم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تسبیح، تکبیر و تحلیل، بڑائی، بزرگی، کبریائی کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہیں، اور درود و سلام امام الرسل، خطیب الانبیاء، سید ولد آدم، رسول محتشم، نبی معظم، امام الہدا، رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد گزشتہ خطبہ جمعہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض پیشین گوئیاں اور ان اعمال کے نتائج پر کچھ بات پیش کی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت یہود و نصارہ کی پیروی کرے گی۔ اگر یہودیوں کا کوئی شخص معاذ اللہ اپنی ماں سے بدکاری کا مرتکب ہوا تو اس امت سے بھی کچھ ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے۔ فرمایا ان کا آپس میں اس قدر مماثلت ہوگی یہود و نصارہ کے اعمال سے کہ جیسے جوتے کے ایک پاؤں سے دوسرے پاؤں کی مشابہت ہوتی ہے، اس قدر یہود و نصارہ سے یہ مل جائیں گے۔ اور شاید اسی بات کی ترجمانی کرتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا تھا وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنوط، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، ہماری بندہ و قطع، ہمارا رہن سہن، ہماری تہذیب و تمدن، اس سارے کے سارے یہود و نصارہ سے ہم مرعوب ہو کر ان کے مطابق ہم زندگیاں گزار رہے ہیں۔ پھر ایک پیشین گوئی آپ کی یہ عرض بھی تھی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو بھی داء الامم لاحق ہو جائیں گے، یعنی امت کے امراض جو ہیں وہ لاحق ہو جائیں گے۔ فخر کرنا، غرور کرنا، تکبر کرنا، مال و دولت کا، حسب و نسب کا، جاہ و جلال کا، منصب کا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہمارے اس معاشرے میں موجود ہیں۔ اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی زبوں حالی کا ذکر ان الفاظ میں کیا تھا کہ تم پر ایک وقت آئے گا کہ دشمن قوتیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ کیا اس دن ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد میں کم نہیں ہوں گے، بہت بڑی تعداد میں ہوں گے، لیکن حالت تمہاری سمندر کی چال جیسی ہوگی جس کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ پانی کی ایک لہر آتی ہے تو وہ ادھر کو بہا لے جاتی ہے، دوسری لہر آتی ہے تو ادھر کو بہا لے جاتی ہے۔ تمہارا یہی حال ہوگا، تمہاری ویلیو اور وزن کوئی نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا کیوں ہوگا؟ فرمایا تمہیں وہن لاحق ہو جائے گا۔ پوچھا کہ وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی نفرت، یہ وجہ ہوگی تمہارے بے مول ہونے کے اور بیکار ہونے کی۔ یہاں تک بات پہنچی تھی
اور یہ اسی سلسلے کو تھوڑا سا اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ایک فرمودات ہیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے 1400 سال پہلے جو باتیں ارشاد فرمائی، آج من و عن ان پر عمل ہو رہا ہے. بالکل ویسے یہ خود بذات خود یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے. آپ کے معجزہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ نے ارشاد فرمایا وہی الہی کی روشنی میں ارشاد فرمایا، اور آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد من و عن اور لفظاً بلفظ وہ پورا ہو رہا ہے سارا کچھ. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ مسجدوں کے معاملے میں باہم فخر نہ کرنے لگ جائیں. لیکن مسجد اتنی مقدس جگہ ہے، اتنی بابرکت جگہ ہے، جس کا نام ہی مسجد ہے، جائے سجدہ، جہاں اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے. اور یہ بھی حدیث ہے، صحابہ کرام نے پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کو سب سے پسندیدہ جگہ کون سی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا میں جبریل سے پوچھوں گا، مجھے علم نہیں ہے اللہ کی پسندیدہ جگہ کون سی ہے. جناب جبریل سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی علم مجھے بھی نہیں ہے، اللہ سے پوچھ کے بتاؤں گا. پھر اللہ تعالیٰ سے یہ سوال ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی کو جا کے بتاؤ روئے ارضی میں سب سے محبوب زمین کا جو ٹکڑا مجھے پہچانا ہے محبوب ہے وہ مسجد ہے. اس قدر مسجد فرمایا ایمان کی گواہی دے دو اس شخص کی جو مسجد میں آتا ہے. اور قرآن نے یہ کہا ہے کہ مسجدیں بنانے والے جو ہے نا وہی ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہی مسجدیں بنانے والے ہیں. لیکن جہاں اس مسجد کی اتنی اہمیت اور فضیلت بیان کی، مسجد بنانے والوں کے بارے میں آپ نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى الله له بیتا فی الجنہ، جو مسجد اللہ کی رضا کے لیے بناتا ہے اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دے گا. ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک پرندہ چھوٹا سا گھگی جس کو ہم کہتے ہیں اس کے گھونسلے جتنی کو مسجد بنائے، اپنی طاقت کے مطابق وہ بنائے گا، اللہ اپنی طاقت کے مطابق اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے گا. اتنی اہمیت کی حامل. اور مسجد میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ کس کو بھولا ہوگا، جنہوں نے ملک یمن میں یا شام میں وہ گئے تو وہاں دیکھا کمکمے سے روشنی کے لگے ہوئے تھے. دل میں خیال آیا، مسجد کی محبت آئی کہ ہماری مسجد نبوی جو ہے اس پر تاریکی ہوتی ہے، کیوں نہ یہ چیزیں لے جا کے اس کو روشن کر دوں. انہوں نے اپنے غلام سے کہا اور اس نے وہ سارا وہ خریدا اور ساری چیزیں خرید کے مدینہ منورہ میں سفر سے واپس آئے. اور آپ نے نا عصر کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد شروع کیا وہ کمکمے، وہ جو ڈوریاں تھیں وہ باندھ کے اس کو جلا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مسجد کو روشن اور چمکتا ہوا دیکھا تو آپ کا دل اتنا خوش ہوا، آپ نے فرمایا یہ کس نے یہ کام کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ آپ کے محبوب صحابی ساتھی ہیں تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے یہ کام کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور بڑی شاباش دی، اور شاباش کی انتہا یہ تھی. آپ نے فرمایا تمیم تو نے اتنا اچھا کام کیا ہے، اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں اس کا نکاح تیرے ساتھ کر دیتا ہوں. اتنا بڑا یہ عمل ہے، مسجد کو بنانا، مسجد کو سنوارنا، مسجد کو صاف رکھنا. بلکہ تفسیر ستاریہ میں امام الستار دہلوی رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ یہ جو مسجد کی صفائی ہے نا، یہ کوڑا جو مسجد میں ہوتا ہے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دینا، یہ کل قیامت کے دن جنت کی حوروں کا حق مہر قرار پائے گا. حق مہر کے طور پہ یہ کوڑا جو مسجد کا کوڑا ہے جس کو ہم اٹھا کے تنکا اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں یا وہ اس میں مٹی لگی ہوئی دے کے صاف کر دیتے ہیں، اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ قیامت کے دن جنت کی عورتوں کا، جنت کی حوروں کا حق مہر بن جائے گا. اتنی بڑی فضیلت اور اتنی بڑی اہمیت اس مسجد کی. اسلامی سوسائٹی کی پہچان ہے یہ مسجد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد مدینہ منورہ میں گئے،
ابھی آپ قباء میں ٹھہرے تو قباء میں مسجد بنائی، آپ مسجد مدینہ منورہ میں آئے تو سب سے پہلے یہاں آ کے مسجد تعمیر کی، اور اس مسجد کی تعمیر میں آپ نے خود بطور مزدور اینٹ اور گارے اور روڑے اور مٹی اٹھا کے اس کی عمارت بنائی، اس کی عمارت میں بطور مزدور حصہ لیا۔ اتنی بڑی اہمیت ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جب میں نے پڑھا تو میں لرز کے رہ گیا۔ اللہ تیرا نظام اپنا ہی ہے، تو نے انسان کی کیسے کیسے اصلاح کی اور کہاں کہاں انسان کو فخر اور تکبر اور غرور سے بچایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعۃ، قیامت قائم ہی نہیں ہوگی، حتی یتباہی الناس فی المساجد، یہاں تک کہ لوگ مسجدوں کے معاملے میں فخر اور غرور کرنے لگے۔ کیا مطلب ہے؟ مسجدوں کی آبادی کی طرف توجہ کم ہوگی، مسجدوں کی رونق کی طرف توجہ کم ہوگی، مسجدوں میں آنے کی طرف توجہ کم ہوگی، کاروبار میں لگے رہنا، دکان میں لگے رہنا، نماز کا وقت ہوا دکان پہ بیٹھ کے پڑھ لی، دکان سے اٹھوں گا مسجد میں جاؤں گا اتنی دور پہنچوں گا تو جناب یہ معاملہ جو ہے نا وہ اب میں یہیں پر پڑھ لیتا ہوں، کاش نہ متاثر ہو جائے۔ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، مہمان آ گئے، مسجد کی بجائے گھر میں نماز پڑھ، لیکن دوسری طرف مسجد کی تعمیر میں، مسجد کی خوبصورتی میں ہزاروں نہیں لاکھوں روپیہ دے دیں گے۔ مسجد بن رہی ہے جناب، یہ لاکھ روپیہ میری طرف سے قبول فرمائے، یہ 2 لاکھ روپیہ میں دیتا ہوں۔ مسجد خوبصورت ہونی چاہیے، محراب بڑا پیارا ہونا چاہیے، مینار بڑے اونچے ہونے چاہیے، مسجد کی ٹیپ ٹاپ بڑی خوبصورت ہونی چاہیے، مسجد کو مزین کیا جانا چاہیے، اس طرف توجہ ہوگی، اس پر فخر ہوگا۔ مجلسوں میں بیٹھ کے کہا جائے گا کہ جناب ہماری مسجد سارے شہر کی مسجدوں سے اعلیٰ، سارے شہر کی مسجدوں سے بلند ہے۔ یہ قیامت کی علامات میں سے میرے پیغمبر نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج دیکھ رہے ایسا ہی ہو رہا ہے، مسجدیں آباد نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گھروں میں، دفتروں میں، دکانوں میں نماز پڑھ لیتے ہیں نا، مسجد میں نہیں آتے، میرے پیغمبر کا فرمان سنیے، اللہ اکبر۔ آپ نے ارشاد فرمایا، من سمع النداء فلم یاتہ فلا صلاۃ لہ الا من عذر، فرمایا جو اذان کی آواز سن لے پھر مسجد میں نہ آئے نماز کے لیے، فلا صلاۃ لہ، فرمایا اس کی نماز ہی قبول نہیں، الا من عذر، یہ کہ کوئی اس کو عذر ہو، شرعی عذر ہو، کوئی ایسا عذر ہو جو اللہ کے ہاں مقبول ہو۔ دکان پہ بیٹھنا کوئی عذر نہیں ہے، دفتر میں مصروف رہنا کوئی عذر نہیں ہے، کاروبار میں لگے رہنا کوئی عذر نہیں ہے، کوئی گھر میں کوئی ایسا معاملہ ہو گیا یہ کوئی عذر نہیں ہے، کوئی یہ عذر شرعی ہو جو اللہ کے ہاں بھی مقبول ہو۔ اور یہ اللہ کے ہاں مقبول عذر کا اپنے دل کو پتہ ہوتا ہے، اپنے دل کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے یہ جو بہانہ جو میں لگا رہا ہوں یہ اللہ کے ہاں قبول ہے کہ نہیں قبول ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑا مفتی دل ہوتا ہے۔ دل، اپنے دل سے پوچھئے کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں کیا یہ کام میرے کرنے والا ہے یا نہیں ہے، اللہ کے ہاں یہ بہانہ مقبول ہوگا یا نہیں ہوگا، اللہ کے ہاں یہ عذر مقبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ بس اتنی سی بات سمجھ لیں تو سارے مسائل حل ہو جائیں۔ آج مسجدیں بے آباد ہیں، بے رونق ہیں، مسجد یا خواہ ہیں، نمازی نظر نہیں آتے، 20 25 صفوں کی نمازیں مسجدیں ہیں اور نماز میں ایک صف نہیں ہوتی، آدھی صف نہیں ہوتی، 1.5 صف نہیں ہوتی۔ پھر آپ نے وہی بات لوگ ساتھ فرمائی نا، ہمارے لوگ مسجدوں کی تعمیر میں فخر کریں گے، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ایسے لوگ نہ پیدا ہوں گے جو مسجدوں کی تعمیر میں فخر کریں گے، لیکن مسجدوں کی آبادی کی ان کو کوئی فکر نہیں ہوگی، ان کے دل میں قطعاً یہ جذبہ نہیں ہوگا کہ مسجد آباد ہو، مسجد کو رونق ہو، مسجد میں لوگوں کو لے کے آئیں، مسجد میں دعوت دیں، اپنے ہمسایوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، گھر میں آئے مہمانوں کو، اپنے ملازموں کو مسجد میں نہ بھیجیں جب تک انہیں یہ فکر بھر قیامت ہی نہیں آئے گی، جب تک ایسے لوگ نہ پیدا ہو جائیں۔ اور آج ہم اپنی آنکھوں سے، بد نصیبی یہ ہے کہ آج ہم اپنی آنکھوں سے یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے، اذان کی آواز کے بعد اپنے کام میں لگے رہنا، اور پھر بالخصوص جمعے کے دن جمعے کے لیے، جبکہ نص قطعی ہے، قرآن کی آیت ہے، جب نماز کے لیے، جمعے کے لیے اذان کی آواز سن لو، وَذَرُوا الْبَيْعَ، ہر طرح کا کاروبار چھوڑ دو،
علماء نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کیا ہے، خطبہ جمعہ کی اذان سننے کے بعد جو کاروبار کیا جائے وہ رزق حرام ہوتا ہے، وہ حلال نہیں رہتا رزق. اور جو حرام رزق انسان کھاتا ہے، ایک لقمہ حرام، ایک لقمہ پیٹ میں چلا جائے 40 دن تک نماز ہی کوئی قبول نہیں ہوتی، عبادت ہی قبول نہیں ہوتی. ہمیں فکر ہی کوئی نہیں ہے، احساس ہی کوئی نہیں ہے، ذمہ داری کوئی نہیں ہے ہماری. ہم مسلمان کہلاتے ہیں، ہمارے یہ ذمہ داریاں بحیثیت مسلمان کے جو ذمہ داریاں ہیں وہ ہمارے موجود نہیں ہیں. ہم فارغ ہو چکے ہیں اس حوالے سے. اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی فرمائی. اللہ اکبر. آپ ارشاد فرماتے ہیں لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، القریب لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، لا يبالي المرء بما اخذ المال امن الحلال ام من حرام. وہ مال کمائے گا، اسے کوئی فکر نہیں ہوگی کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. اور آج ہم اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں. آج وہ رزق، وہ حلال کا لقمہ جو قبولیت دعا اور قبولیت عبادت کی ضمانت ہے، آج ہمیں اس کی پرواہ ہی کوئی نہیں ہے. ہمارا رزق حلال ہے یا حرام ہے. ہم بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر جانور ذبح کرنا اس کو حلال سمجھتے ہیں، تکبیر پڑھی یا جانور پر، لیکن جانور کمایا کن پیسوں سے ہے یہ نہیں غور کرتے. جس طرح مردار اور غیر اللہ کے نام پر دیا ہوا جانور حرام ہے، اسی طرح اللہ کے حلال کرتا اور حرام کرتا جو جانور ہے، جو اللہ کے حرام کرتا ہے وہ حرام ہے. کتا ذبح کر کے بھی کھائیں تو وہ کھایا نہیں جاتا. خنزیر پر بسم اللہ اللہ اکبر 10 مرتبہ بھی پڑھ لے تو وہ حرام کا حرام رہے گا. اسی طرح حرام کی کمائی سے، چوری کی کمائی سے، رشوت کی کمائی سے، دھوکے کی کمائی سے، کسی کا حق مار کے کمائے ہوئے پیسے سے خریدا ہوا جانور بھی اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے. وہ اسی طرح حرام ہے جس طرح کتا اور خنزیر اور سور حرام ہے. لیکن ہمارے یہاں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ نے ارشاد فرمایا دولت کی لالچ، دولت کی حوث، دولت کی ہوس، دولت کی حرص انسان کو پاگل کر دے گی. قرآن نے کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کثرت کی لالچ نے تمہیں ہلاک کر ڈالا. تم کثرت کے چکر میں پڑے رہے، ادھر سے بھی مل جائے، ادھر سے بھی مل جائے، بھائی کا حق مار لوں، بہن کا حق مار لوں، میں فلاں کا حق کھا لوں، دوست کا حق کھا لوں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قربان جاؤں. مجھے ایک واقعہ یاد آیا. پیارے پیغمبر کی عام تعلیم ہے، جنرل تعلیم آپ کی یہ ہے کہ جب کوئی چیز تقسیم کرنے لگو، کوئی چیز کھانے لگو، کوئی چیز استعمال کرنے لگو تو اپنے دائیں ہاتھ سے اس کا آغاز کرو. وہ تقسیم کرنے لگے تو دائیں طرف سے آغاز کرو. ایک مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ کرام تشریف فرماتے ہیں. اتفاق سے آپ کے دائیں ہاتھ کو چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام تھے وہ بھی لیکن بچے تھے، اور آپ کے بائیں طرف جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کی تعلیم دیکھیے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تقسیم کرنے لگے نا تو دیکھا ابو بکر بائیں طرف ہے، ابو بکر بائیں طرف ہے اور بچے دائیں طرف ہے. حق بچوں کا ہے. میرے پیغمبر کی خواہش ہے کہ ابو بکر کو پہلے دوں. حق بچوں کا ہے. قربان جاؤں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ. ہم تو پرواہ نہیں کرتے. میرے پیغمبر نے کہاں تک پرواہ کی ہے. آپ نے ان بچوں سے اجازت مانگی. فرمایا بیٹو حق تمہارا ہے، حق تمہارا ہے، تمہیں دینا چاہیے، لیکن یہ ابو بکر بڑے ہیں، اگر اجازت دو تو پہلے ان کو دے دو. صحابہ کرام بچے بھی تو آخر صحابہ کرام ہے نا. وہ کہنے کہ اللہ کے پیغمبر حق تو ہمارا ہے. یعنی ان کی خواہش تھی کہ پیارے پیغمبر سے پہلے ہم وصول کریں. یہ برکت والا جو چیز ہے یہ پہلے ہمارا حق ہے تو ہمیں ملنا چاہیے. میرے نبی نے اپنی خواہش کو دبا کے اپنی تعلیمات کے مطابق ان بچوں سے آغاز کیا، پہلے ان کو دیا. آج ہم غور کرتے ہیں اس بات میں. ہم نے کبھی دیکھا گھر میں کوئی چیز تقسیم کرتے ہوئے، بازار میں کوئی چیز تقسیم کرتے ہوئے یا کوئی ایسا معاملہ کرتے ہوئے ہم نے دائیں اور بائیں کی پرواہ کی ہے؟
کہاں گئی ہماری اسلامیت اور کہاں گئی ہماری ایمانیت اور مسلمانیت؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہاں ہماری رہنمائی نہیں کی؟ آپ نے فرمایا کہ میری امت پر یہ وقت آئے گا، لازم آئے گا لوگوں پر، کہ وہ مال کماتے ہوئے لا یبال المرء، اسے کوئی فکر نہیں ہوگی انسان کو بما اخذ المال، کہ وہ مال کیسے کما رہا ہے۔ آگے وضاحت فرمائی ام من الحلال ام من حرام، وہ حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے۔ اب ہم نے حلال اور حرام کو محدود کیا ہوا، بہت چھوٹا سا ہم نے سمجھا ہے کہ حلال اور حرام صرف یہی ہے، چوری کا نہ ہو تو یہ حرام ہے، اور اگر رشوت کا لیا جائے تو یہ حد ہے، یہ ہمارا جو ہے نا یہ انعام ہے، اس کا نام بدل دیا، یہ انعام ہے، ہم انعام وصول کرتے ہیں۔ بھئی اگر آپ اس منصب پہ نہ ہوتے، جس منصب پہ آپ کو یہ انعام دیا جا رہا ہے، تو آپ کو ملنا تھا، آپ کو یہ انعام کہاں سے ملنا تھا؟ آپ اس منصب کی وجہ سے مل رہا ہے۔ صحیح اور صاف بات ہے کہ رشوت ہے اور رشوت حرام ہے، لیکن آج رشوت کے بغیر کام ہی نہیں ہوتا۔ میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، ہم نے دفتروں میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، اوپر پٹی لگی ہوئی ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا بھی دینے والا بھی دونوں جہنمی ہیں۔ اس پٹی کے نیچے بیٹھ کے صاحب رشوت وصول کر رہے ہیں اور دینے والا دے رہا ہے۔ یہ دین کا مذاق نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق نہیں ہے، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی توہین نہیں ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے اور ہم کر رہے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا تھا ایسا زمانہ آئے گا لوگوں پر کہ ان کو کوئی فکر نہیں ہوگی، بس مال و دولت ہی مقصد حیات ہوگا، وہ چاہے کہ دولت کمائیں، جائز طریقے سے آئے تب بھی، ناجائز طریقے سے آئے تب بھی، حلال آئے تب بھی، حرام آئے تب بھی، جیسے بھی آئے بس دولت آنی چاہیے ہمارے گھر۔ صبر اور قناعت ختم ہو گئی۔ آج گھروں میں بیگمات اور بیٹیاں اور بہنیں، ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ ہمارا شوہر، ہمارا بھائی، ہمارا باپ حرام کما کے لا رہا ہے یا حلال کما کے لا رہا ہے۔ ان کو کوئی فکر نہیں ہے اس بات کی کہ وہ چوری کر کے لا رہا ہے، ڈاکہ مار کے لا رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے، بس وہ اس کو ان کی فہرست ہوتی ہے، یہ مطالبات ہمارے لیے پورے کیے جائیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں، اخبارات میں خبریں پڑھتے ہیں، معاشرے میں عام یہ دیکھتے ہیں، ایک باپ خودکشی کر کے مر جاتا ہے، ایک شوہر خودکشی کر لیتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بیگم صاحبہ کے جو اخراجات اور تللے ہیں نا وہ پورے نہیں ہو رہے تھے اس سے، اور وہ روزانہ لڑائی کرتی تھی اس سے۔ کاش کہ ہم نے اپنی بچیوں کو شادیوں سے پہلے حلال و حرام کے مسائل سمجھا کے بھیجا ہوتا، ہم نے صبر و قناعت کی تعلیم دے کے بھیجا ہوتا، تو آج ہمیں یہ دن دیکھنے نہ پڑتے جو آج ہمارے معاشرے میں عام ہو رہے ہیں اور دیکھے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، بڑا قابل غور ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو عامر الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ یا ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ روایت میں دونوں کے نام آتے ہیں، یہ وہ صحابی ہیں یا وہ صحابی ہیں جو روایت کرتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا لا یکونن من امتی اقوام، میری امت میں سے کچھ ایسے لوگ ضرور آئیں گے، ایسے لوگ پیدا ہوں گے میری امت میں سے۔ کون؟ یستحلون الحر والحریر، جو زنا کو حلال کر لیں گے اور ریشم کو بھی حلال کر لیں گے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا والخمر والمعازف، اور شراب کو حلال کر لیں گے اور آلات موسیقی کو حلال کر لیں گے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ہے، فرمایا سیکون فی آخر الزمان، قیامت کے قریب آخری زمانے میں ایسا ہوگا، کیا ہوگا؟ خسف و قذف و مسخ، اللہ اکبر کبیرہ، زمین میں دھنسایا جائے گا، پتھروں کی بارش برسائی جائے گی اور چہروں کو مسخ کر دیا جائے گا۔ یہ قیامت کے قریب آخری زمانے میں ایسا ہوگا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، قیلا، صحابہ نے پوچھا ومتی ذلک یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر یہ کب ہوگا؟ اگلا جملہ سنیے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر دلوں کے دروازے کھلے ہو نا تو خدا کی قسم یہ حدیث ہی کافی ہے ہماری اصلاح کے لیے جو آپ نے ارشاد فرمایا۔
آپ ارشاد فرماتے ہیں اذا ظہرت المعازف والقینات، جب آلات موسیقی اور گانے بجانے والیاں عام ہو جائیں گی، آلات موسیقی عام ہو جائیں گے، گانے بجانے والیاں عام ہو جائیں گی، اور واستحلت الخمر، اور شراب کو حلال قرار دے دیا جائے گا، شراب کا نام بدل لیا جائے گا، حلال قرار دے دیا جائے گا۔ حضرات ان دونوں حدیثوں پہ غور کریں اور آج اپنے معاشرے پہ غور کریں۔ ہمارے گھروں میں شادی بیاہ ہوتی ہے نا، تو شادی بیاہ پہ موسیقی کو بالکل سواد سمجھ کے بجایا جاتا ہے، گانے والیوں کو کرائے پہ لایا جاتا ہے اور اپنا ایک جز سمجھ کے لایا جاتا ہے شادی کا، اور جب بارات جاتی ہے نا تو جو ڈھول اور تماشا اور بھنگڑا کیا جاتا ہے، اور پھر میرج والوں کے باہر اور شادی والوں کے باہر جو کچھ ہوتا ہے، آدھا پونا گھنٹہ بھنگڑا ڈالتے رہتے ہیں، ناچتے رہتے ہیں، جب اندر جاتے ہیں نا میرج ہال میں تو وہاں جا کے کہتے ہیں مولوی صاحب جلدی پڑھا لیا نے نکاح، میں ایک جگہ پہ نکاح پڑھانے کا مجھے کہنے لگے جلدی پڑھائیے گا، میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا جی جو جلدی پڑھا سکتا ہے اسے گیم پڑھا لے، میں تو نہیں پڑھا سکتا جلدی۔ باہر گھنٹہ لگا دیا آپ نے، اس وقت آپ کو شرم نہ آئی، اور آج قرآن و حدیث کی بات سننی ہے آپ تو خدا کی قسم ہمارے حالات ایسے بن گئے، اللہ میں معاف فرمائے، اگر یہ کہیں حکم نہ ہوتا یا کوئی ایسے ہی لازمی عمل نہ ہوتا نکاح کے خطبے کا، تو شاید یہ نکاح کا خطبہ ہمارے شادیوں سے نکل جاتا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے مسجد میں نکاح پڑھایا جناب، مسجد میں نکاح پڑھائیں گے، بڑی خوشی ہوتی ہے چلو مسجدوں میں نکاح ہونے لگا، بعد میں پتہ چلتا ہے جی اصل میں وہاں ڈھول باجا بجانا ہے، ناچ گانا کرنا ہے، تو ہم نے کہا کہ مولوی صاحب کو کیا تکلیف دینی ہے، مولوی صاحب کو یہی پہ فارغ کر دیتے ہیں، ہم وہاں پہ جو ہے نا یہ کنجر خانہ جو ہے نا وہاں پہ ہم کر لیں۔ میرے پیغمبر کا فرمان سنیے، تشہیر کو ہی سنیے، خطب ہوگا، قذف ہوگا، مسخ ہوگا، آقا نے ارشاد فرمایا زمین میں دھنسا دیے جاؤ گے، پتھروں کی بارش ہوگی، چہرے مسخ کر دیے جائیں گے، اور آج بالکل ایسا ہو رہا ہے، اور ہمیں صرف یہ خسف و مسخ اور قذف جو ہے نا یہ نظر نہیں آ رہا، اگر ہمارے اعمال ایسے رہے تو سر عام بھی ہمیں نظر آنے لگ جائے گا۔ یہ آقا کا فرمان ہے، یہ پورا ہونا ہی ہونا ہے۔ ہم نے اپنی شادی بیاہوں پہ، پھر شادیوں پہ شراب عام ہے، ہمارے لوگ نوجوان لاتے ہیں شرابیں، نشہ آور چیزیں لاتے ہیں، مشروب لاتے ہیں، اور ماں باپ جو ہے بوڑھے باپ اور نمازی سب اوپر کے نمازی مجھے معاف کیجیے گا، ان کا کیا حد ہے، کیا کریں جی، منڈے قابو نہیں آتے، ہاتھ نہیں چڑھ رہے منڈے، ہم مجبور ہیں ہم جناب ان سے۔ آپ کی تربیت کا اثر ہے جناب، آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے جا کے، یہ گانے بجانے والے بچے ان کو گھر سے نکالیں، ان کے اوپر سختی کریں، ورنہ قیامت کے دن ان بچوں کا ہی گریبان ہوگا اور آپ کا ہاتھ ہوگا۔ اور یہ بچے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے اللہ پوچھ میرے باپ سے، اور تو سارے کاموں میں روز ڈال دیتا تھا، یہ اس کام میں کیوں نہیں روز ڈالتا تھا ہم پہ؟ ماں باپ پکڑے جائیں گے، بحثیت ماں باپ غور کیجیے اس پر۔ آج ہماری شادیاں، ہمارے بیاہ صرف اور صرف ہندو کلچر کی عکاس ہے، اسلامی کلچر نظر نہیں آتا سوائے خطبہ نکاح کے، اور اس پر بھی اگر تھوڑا سا 5 منٹ لگ جائے تو ساری برات بے چین ہو جاتی ہے۔ مولوی صاحب نے ساری تقریر آج ہی آئی تھی، یہ ساری تقریر آج ہی سنائیں گے ہمیں، بڑی تقریریں ان کو آتی ہیں، یہ باتیں ہم عام سنتے ہیں، عام لوگوں سے یہ باتیں سنتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پہ بھی غور کیجیے۔ آج یہ جرائم عام ہو چکے ہیں، اور ان جرائم کی سزائیں ہمیں بھگتنا ہے، حضور بھگتنا ہے، اگر ہم باز نہ آئے، اگر ہم نہ رکے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے، قیامت آ جائے گی میرے پیغمبر کی بات غلط نہیں ہو سکتی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور فتنہ، ایک اور میرے پیغمبر کی پیشین گوئی جو آج فتنہ بن کے ہمارے سامنے ہے۔ قربان جو میرے پیغمبر پہ کیا بصیرت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے خوبصورت نقشے آپ نے بتا دیے۔ آج بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مقدام ابن معدی کرم رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، لوگوں خبردار،
مجھے ایک کتاب دی گئی ہے، یعنی قرآن دیا گیا، اور ایک اس کے مثل چیز دی گئی ہے، ایک اس کے مثل چیز دی گئی ہے۔ فرمایا الا یوشک رجل شبعان علی اریکتہ یقول، فرمایا خبردار، ایک وقت آئے گا ایک پیٹ کا بھرا ہوا یعنی سرمایہ دار، دولت مند، پیسے والا تکیہ لگا کے بیٹھا ہوگا، اپنے تکیے پہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوگا، اور وہ کہے گا علیکم بہذا القرآن، تمہارے اوپر صرف قرآن کی اطاعت ضروری ہے، قرآن کی اطاعت تم پر ضروری ہے۔ فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ، جو قرآن میں حلال پاؤ اس کو حلال قرار دو، اور جو قرآن میں حرام پاؤ صرف وہ حرام ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا الا لا یحل لکم لحم الحمار الاہلی، فرمایا خبردار، تمہارے لیے گھریلو گدھے کا گوشت حلال نہیں ہے، ولا کل ذی ناب من السبع، اور کسی درندے کچلی والا درندہ ہوتا ہے اس کا گوشت، اس کا شکار بھی تمہارے لیے حلال نہیں۔ اب ایک حدیث ہے یہ، اس میں میرے آقا نے ایک بات کی طرف اشارہ فرمایا، مسائل سمجھائے، سمجھیے۔ سب سے پہلا مسئلہ اس میں یہ سمجھایا، کچھ لوگ آئیں گے وہ کہیں گے ہمیں صرف قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہم حدیث کا انکار کرتے ہیں، ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں۔ اور ہمارے استاد بتایا کرتے تھے کہ یہ جو حدیث میں اشارہ نا، ایک آدمی پیٹ بھرا ہوا اور اس کو ٹیک لگائے ہوئے ہوگا، وہ فرمایا اس کی مثال گجرانوالہ میں ہم نے دیکھی۔ استاد فرماتے ہیں گجرانوالہ میں محلہ اسلام آباد میں، اسی محلے میں ماضی بڑید میں کہیں عبداللہ چکڑالوی نامی کو شخص یہاں سے گزرا ہے، یہاں میں اس محلے میں کہیں رہتا تھا وہ، اس کا یہ عادت تھی اس کی، وہ اپنے گلی میں بستر لگا کے ٹیک لگا کے بیٹھتا تھا اور کہتا تھا حدیث کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میں قرآن ہے۔ یہ عبداللہ چکڑالوی تھا۔ یہیں سے پھر آگے پرویز نام کا وہ ایک بیوروکریٹ تھا، اس نے اپنی بیوروکریسی کی آڑ میں اس نے جناب یہ دین کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش کی۔ اس نے مفہوم القرآن کے نام سے کتاب لکھی جس میں قرآن کا ترجمہ کیا اپنی مرضی کے مطابق، جتنے معجزات سے انہیں انکار کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کو اس نے پیدا کر دیا، اور بہت سی چیزیں اس نے پیدا کر دی۔ اسی کی ترجمانی آج جاوید احمد غامدی صاحب کرتے ہیں ٹیلی ویژن چینل میں بیٹھ کے، اور اسی کے ماننے والے بہت سارے لوگ یہاں میں موجود ہیں جن کا کہنا ہے کہ حدیث کی کوئی اہمیت نہیں ہے، حدیث کی ضرورت بھی نہیں ہے، حدیث صرف قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم کہتے ہیں جناب حدیث کے بغیر قرآن کو قرآن ثابت کر کے دکھاؤ، ایک ہی دلیل ہے، صرف ایک سوال کا جواب دے دو، حدیث کے بغیر قرآن کو قرآن ثابت کر کے دکھاؤ۔ ہمیں کس نے بتایا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا؟ ہمیں کیسے پتا چلا یہ قرآن منزل من اللہ ہے؟ ہمیں کیسے علم ہوا یہ وہی قرآن ہے جو اللہ نے آسمان سے اتارا تھا؟ کیسے پتا چلا؟ ہمیں تو یہ پتہ ہی حدیث سے لگتا ہے۔ حدیث قرآن کا دفاعی حصار ہے، جس نے قرآن کا انکار کرنا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے حدیث کا انکار کرتا ہے، جو قرآن کا مذاق اڑانا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے حدیث کا مذاق اڑاتا ہے، حدیث مصطفیٰ، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں ہی کہتے ہیں بتائیے قرآن کو ثابت کیجیے کہ قرآن منزل من اللہ، یہ ثابت کیجیے کہ وہی قرآن ہے جو اللہ نے آسمان سے اتارا، یہ بتائیے، ہمیں دلیل دیجیے اس بات کی کہ جناب یہ قرآن جو ہے یہ اس کے وہی الفاظ ہیں، وہی احکامات ہیں جو اللہ نے آسمان سے اتارے تھے۔ کوئی دلیل نہیں ہے سوائے حدیث کے، اور آپ کہتے ہیں ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں، حدیث کا انکار کرنے والوں، یہ قیامت کی علامات میں سے ہے، اور میں آپ کو اسی لیے بات بتا رہا ہوں، اسکولوں اور کالجوں کے اکثر پروفیسر اور اساتذہ اسی عقیدے کے حامل ہیں، اور وہ اپنے بچوں کے دل و دماغ میں یہ عقیدہ داخل کر رہے ہیں۔ اپنے بچوں سے پوچھتے رہا کریں، اپنے بچوں سے کبھی ڈسکس کرتے رہا کریں، اپنے بچوں کو کبھی مسجد میں لاتے رہا کریں، اپنے بچوں کو کبھی یہ سبق پڑھاتے رہا کریں، ورنہ ان کے عقیدے خراب ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے، عقیدے خراب ہو گئے تو دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی، دنیا اور آخرت ضائع ہو جائے گی ساری۔ حدیث کا انکار کرنے والے یہ سوال کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ ہم نے کہا قرآن نے کہا انما حرم علیکم المیتۃ والدم،
وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اللہ نے تم پر مردار اور خون اور خنزیر اور ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کی گئی حرام قرار دے دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حرام قرار دے دیا اللہ نے تم پر مردار اور خون۔ یہ سارے اہل قرآن پھر مچھلی کیوں کھاتے ہیں؟ کیوں مچھلی کھاتے ہیں؟ ہاتھ نہ لگایا کریں اس کو۔ مچھلی کی علت قرآن کی آیت سے پیارے پیغمبر نے استثناء دیا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے اللہ نے 2 مردار میری امت کے لیے حلال کیے ہیں اور 2 خون حلال کیے ہیں۔ 2 مردار، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی۔ یہ جو ٹڈی دل آج کل بڑا سنتے ہیں قرآن میں آ رہا ہے، یہ ٹڈی دل نے حملہ کر دیا اور یہ بہت خطرناک چیز ہے، فصلوں کی فصلیں اجاڑ دیتی ہیں۔ عرب کے اندر یہ بہت ہوتا تھا، وہ تو بڑے شوق سے اس کی کڑھائی بنا کے کھاتے ہیں۔ یہ بڑی مزیدار ڈش اس کی بنتی ہے، یہ حلال ہے، مری ہوئی بھی ہو تو تب بھی حلال ہے۔ مچھلی سمندر سے نکل آئے مر جائے تو بھی حلال ہے۔ یہ حدیث نے استثناء دیا ہے، قرآن کی آیت ہے انما حرم علیکم المیتہ، ہر مردار تم پر حرام ہے، والدم، اور ہر خون حرام ہے۔ میرے آقا نے فرمایا 2 خون بھی حلال ہے، کلیجی کا خون بھی حلال ہے، تلی کا خون بھی حلال ہے۔ دو خون حلال کرا دے دیے، کیوں کرتے ہیں کلیجیاں اور تلیاں؟ حدیث سے کہاں تک بھاگو گے؟ آج کے دور کا یہ فتنہ ہے جس کی طرف میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے نشاندہی کی تھی، بہت پہلے نشاندہی کی تھی آپ نے۔ اور حدیث کی اہمیت سمجھنی ہے تو اس بات سے سمجھیے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا نزل اللہ امرا یسمع منا شیئا، اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو ہماری طرف سے کوئی بات سنے اور آگے لوگوں تک پہنچائے۔ یہ داعی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، یہ داعی کے لیے اعزاز ہے۔ فرمایا جو میری زبان سے بات سنے اور آگے لوگوں تک پہنچائے، نذر اللہ اس کے چہرے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے، احساس و بساس رکھے، خوشباش اللہ اس کو رکھے۔ یہ آقا کی دعا ہے۔ اور آج جو آقا بیان کرتے ہیں، جو آقا کے فرمان بیان کرتے ہیں نا، ہمارے معاشرے میں ہماری نظر میں سب سے کمتر اور سب سے برے وہی لوگ ہیں ہماری نظر میں، جو پیارے پیغمبر کا فرمان بیان کرنے والے ہیں، فرمان سنانے والے ہیں۔ سمجھیے حضور، سمجھیے میرے آقا نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ باتیں سچی ہیں۔ کائنات میں ان جیسا بڑا سچا کوئی نہیں ہے۔ جو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں وہی باتیں درست ہیں، ان کے علاوہ کوئی بات درست نہیں ہے۔ اور آپ نے جن چیزوں کی طرف رہنمائی کی ہے، جب تک ہم ان چیزوں پر عمل نہیں کریں گے ہمارے لیے نجات کا کوئی راستہ باقی نہیں ہے۔ نجات صرف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہے، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے، اور حدیث مصطفیٰ کو اپنے سینے سے لگانے میں ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن ہر حکم کا اجمال بیان کرتا ہے۔ حکم دیتا ہے نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ اب نماز کیسے قائم کرو، کتنی قائم کرو، کس وقت قائم کرو، کتنے رکعت پڑھو، کتنے سجدے کرو، ہر رکعت میں کتنے رکوع ہو، کہاں پہ کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، قرآن کے 30 پاروں میں کہیں اس کا ذکر ہے؟ یہ سارا کچھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، فرمایا ہے، آپ نے وضاحت فرمائی ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم حدیث کو نہیں مانتے، قرآن کو مانتے ہیں۔ قرآن سے نماز کو بتاؤ، نماز کی تعداد بتاؤ، نماز کی ارکان بتاؤ، نماز کے فرائض بتاؤ، نماز کے واجبات بتاؤ، نماز کا طریقہ بتاؤ، دعائیں بتاؤ نماز کی۔ زکوٰۃ قرآن کہتا ہے زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ کا طریقہ بتاؤ، گائے میں کتنی دینی ہے، بکریوں میں کتنی دینی ہے، اونٹوں میں کتنی دینی ہے، سونے میں کتنی دینی ہے، چاندی میں کتنی دینی ہے، پیسہ ہو تو کتنی دینی ہے، بتائیے، نکالیے قرآن میں سے۔ حضرات یہ فتنہ بہت بڑا، ہم سے ہمارا ایمان چھیننے کا فتنہ ہے۔ اپنے بچوں کا ایمان بچائیے، اپنے بچوں کی طرف توجہ کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی لا علمی میں اور آپ کے عدم توجہ میں آپ کے بچوں کا عقیدہ خراب ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کی ان تعلیمات پر عمل کر سکیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو سمجھ کر ان پر عمل کر سکیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔